صل على نبينا صل على محمد ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ یہ سورہ یاسین شریف کی 51ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سور جب پھونکا جائے گا تب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے اپنے رب کے دربار میں دوڑنے لگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ سارے لوگ قیامت کے دن بولیں گے، اے افسوس، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری سونے کی جگہوں سے۔ یہ قیامت تو وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور سچی بات اللہ کے رسولوں نے کہی تھی۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ایک چنگار کی بڑی آواز لگائی جائے گی، تب وہ سب کے سب ہمارے دربار کے اندر حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 3 آیتوں کے اندر قیامت کا منظر بتلایا ہے۔ قیامت کے 3 سور پھونکے جائیں گے۔ موت تو نہیں ہوگی، لیکن سارے انسان بے ہوش ہوں گے۔ دوسرے سور کے پھونکے جانے پر تمام انسان مر جائیں گے، اور تیسرے سور کے اوپر سارے کے سارے لوگ قبروں سے زندہ کر دیے جائیں گے۔ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تیسری مرتبہ کا سور پھونکا جائے گا تو لوگ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے جو قبر پھٹے گی وہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹے گی، اور سب سے پہلے حضور اپنی قبر سے باہر نکلیں گے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پھٹے گی۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پھٹے گی، اور چوتھے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کھلے گی۔ پہلے یہ 4 قبریں کھلے گی، اور یہ چاروں جو ہے قبروں سے باہر نکلیں گے۔ پھر جو سامنے قبرستان ہے، جس کو بقیع کا قبرستان کہتے ہیں، اس قبرستان کے تمام مردوں کی قبریں کھلے گی، اور بقیع قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے آئیں گے، اور یہاں مسجد نبوی کے پاس جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، وہاں آ کر کے بقیع کے سارے لوگ ان کی ملاقات کریں گے۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ مردے
جو بقی قبرستان کے اندر آرام کر رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے قیامت کے دن حضور کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا۔ اللہ ہم فقیروں کی قبروں کو بھی وہاں بنوا دیں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر انتظار ہو رہا ہوگا، کس چیز کا انتظار؟ تو کہا مکہ مکرمہ کے قبرستان میں جنت المعلی جس کا نام ہے، وہاں جو مردے سوئے ہوئے ہیں ان کے آنے کا انتظار ہو رہا ہوگا۔ مکہ کے قبرستان میں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام کر رہی ہے، اور بھی دوسرے صحابہ آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مکہ مکرمہ کے قبرستان کے مردے سارے ایک جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ اب یہاں مدینہ کے قبرستان کے مردے، مکہ کے قبرستان کے مردے سب آپس کے اندر جمع ہو جائیں گے، اور یہاں سے ایک بڑا عالیشان جلوس میدان قیامت کی طرف آگے بڑھے گا۔ اس جلوس کی شکل بڑی عجیب و غریب ہوگی کہ سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد۔ لواء کے معنی جھنڈا اور حمد کے معنی اللہ کی تعریف کا جھنڈا۔ حضور اپنے ہاتھ میں وہ جھنڈا لیے ہوں گے، اور پیچھے ہزاروں صحابہ، ہزاروں اولیاء اللہ، ہزاروں تابعین کا ایک عظیم الشان جلوس ہوگا، اور یہ جلوس پوری شان و شوکت کے ساتھ میدان قیامت کی طرف آگے بڑھتا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سن لیجیے کہ یہ جو عظیم الشان جلوس چل رہا ہوگا، جس میں سب سے آگے حضور ہوں گے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہے ہوں گے۔ ان کا چہرہ ایک دم لال ہوگا اور منور اور چمکتا ہوا چہرہ ہوگا۔ آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کون شخص ہوں گے کہ جو اس جلوس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہوں گے۔ روایت میں بتلایا گیا کہ وہ آگے چلنے والے شخص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام حضرت بلال حبشی کو مل گیا، کیسے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، حضرت بلال حبشی مؤذن تھے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مؤذن آگے ہوتا ہے، امام بعد میں آتا ہے۔ مسجد میں بھی یہی ہوتا ہے، مؤذن آ کر کے پہلے اذان دیتے ہیں، امام آ کر کے بعد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ تو وہی منظر میدان قیامت کے جلوس کا ہوگا کہ مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ، دنیا میں ان کا چہرہ کالا تھا لیکن قیامت کے دن ان کا چہرہ لال اور نورانی ہوگا، اور وہ آگے آگے چل رہے ہوں گے، جیسے کہ کوئی بادشاہ آ رہا ہو تو اس کے آگے سیکیورٹی والے چلتے ہیں، اس طرح حضرت بلال حبشی آگے آگے چلتے ہوں گے، اور پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں جھنڈا لے کر کے ہزاروں صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہوں گے۔ کتنا پیارا اور کتنا نورانی منظر ہوگا۔ اللہ ہم گندوں کو بھی اس جلوس میں شامل فرما دے، حضور کے لوائے حمد کے نیچے اللہ ہمیں بھی جمع فرما دے، اور ساری دنیا کے قبرستانوں سے
تمام مردے نکل نکل کر کے میدان قیامت کی طرف دوڑ دوڑ کر کے آ رہے ہوں گے. یہاں آیت میں ینسلون کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں دوڑ دوڑ کے آنا، جلدی جلدی آنا. کوئی وہاں سست چال سے، دھیمی چال سے چلتا نہیں ہوگا، سارے لوگ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو نکل کر کے پہلے تو تعجب سے ادھر ادھر دیکھیں گے، خاص طور پر جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ لوگ. بہت سے کافر بھی دنیا میں مردوں کو دفناتے ہیں، نہیں تو جلا کر کے راکھ بنا دیتے ہیں، اور راکھ بھی مٹی میں مل جاتی ہے. تو سارے لوگ جو مٹی سے نکلیں گے تو وہ نکل کر کے پہلے حیرانی سے، تعجب سے ادھر ادھر دیکھیں گے، خاص کر کافر اور مشرک لوگ. اب یہ جو ادھر ادھر دیکھیں گے تو یہ اس بات کو دیکھتے ہوں گے کہ ارے یہ تو وہی قیامت ہے کہ دنیا میں جس قیامت کو ہم جھٹلاتے تھے کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی آنے والی نہیں. تو جس قیامت کو ہم نے پوری زندگی جھٹلایا، آج وہ قیامت تو سامنے آ گئی اور اس کے اندر ہم کو اٹھا دیا گیا اور ہم کو اس قیامت کے میدان کی طرف لے جایا جا رہا ہے. خاص طور پر جو نافرمان اور کافر ہوں گے وہ قیامت کے میدان کی طرف چلنے کے لیے خوش نہیں ہوں گے. اس لیے خوش نہیں ہوں گے کہ ان کو معلوم ہے کہ اب حساب کتاب کا دربار لگے گا اور جہنم کی سزا ہوگی، وہاں اللہ کا عذاب ہوگا. اس لیے وہ قیامت کے میدان کی طرف چلنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کے فرشتے ان کافروں کو نام لے لے کر کے پکاریں گے. ہر انسان کا نام لے کر کے پکارا جائے گا. انسان کا نام، اس کے ابا کا نام، اس کے خاندان کا نام، نام کے ساتھ پکار پکار کر کے ان کو بلایا جائے گا کہ چلو میدان قیامت کی طرف چلو، اللہ کے دربار کی طرف چلو. دل چاہتا تو نہیں ہوگا لیکن مجبوراً زبردستی کافروں کو میدان قیامت کی طرف آنا پڑے گا. اور دوسری آیتوں کے اندر اس کی کیفیت بھی موجود ہے کہ جب قبر سے نکلیں گے تو ننگے بدن ہوں گے. اس لیے کہ جو کفن کا کپڑا پہنایا جاتا ہے وہ تو قبر کی مٹی کھا گئی، قبر کی مٹی میں گل سڑ گیا. سارے لوگ ننگے بدن اپنی قبر سے نکلیں گے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، الناس تحشرون یوم القیامت حفاتا وعراتا وغرلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو بدن ان کا ننگا ہوگا، بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور پیر میں چپل بھی نہیں ہوگی. حفاتن، پیر میں چپل بھی نہیں ہوگی. وہ غرلن، غرل کہتے ہیں ختنہ کے اندر جو چمڑی کاٹ دی جاتی ہے. ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ہماری ختنہ کی چمڑی کہاں ڈال دی گئی تھی، کہاں دفن کر دی گئی تھی، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو وہ ختنہ کی چمڑی جو کاٹ دی گئی تھی وہ بھی ہمارے بدن کے اوپر لگی ہوئی ہوگی. تو پیر میں چپل نہیں، بدن پر کپڑا نہیں اور ختنہ کی چمڑی بھی بدن پر آ چکی ہے. اس حال کے اندر اللہ تعالیٰ میدان قیامت کے اندر جمع فرمائیں گے اور یہ
جب قیامت کو دیکھیں گے تو کافر لوگ خاص طور پر کیا کہیں گے کہ یہ تو وہی قیامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان نے ہم کو دنیا کے اندر بار بار کہا تھا، اے لوگوں قیامت سے ڈرو، اے لوگوں قیامت سے ڈرو، اور اللہ کے رسول سچی سچی باتیں کہتے تھے، لیکن یہ ماننا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کا دنیا میں رسولوں کی بات ماننی چاہیے تھی، دنیا میں تو مانا نہیں، اور آج قیامت کے دن یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جو قیامت کی بات کرتے تھے وہ بالکل سچی بات کرتے تھے، تو قیامت کے دن قیامت کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں قیامت کو مان لیتے، ایمان لے آتے قیامت پر تو کچھ فائدہ ہو جاتا، اب قیامت کے دن قیامت کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور خدا کی طرف سے جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس کے متعلق اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی 54ویں آیت کے اندر، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن کسی جان پر، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور بدلہ وہی ملے گا جو تم دنیا میں کام کرتے تھے۔ اللہ کا جو دربار ہے نا وہ انصاف کا دربار ہے، وہاں پر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو بھی اس کے اوپر زبردستی وہ گناہ لگا دیا جائے۔ یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں نا جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب لکھتے ہیں تو اپنی طرف سے کچھ بڑھا کے نہیں لکھتے، جتنا ہم کرتے ہیں، جتنا ہم بولتے ہیں وہ اتنا ہی لکھتے ہیں، اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں۔ باقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی ظلم کرنے پر اتر آتا ہے تو بے قصور انسان کو بھی زبردستی کہ تم نے یہ قصور کیا ہے، تم نے یہ قصور کیا ہے، تم نے یہ برائی کی ہے، پھر اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کو غلط سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے دربار کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے دنیا کے اندر جو کام کیے بس اسی کا اس کو بدلا دیا جائے گا۔ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں آخری آیت کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر برا کام کیا ہوگا وہ قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا، اس کے مطابق اس کے ساتھ اللہ کے یہاں سزا ہوگی۔ اور جو ایک رائی کے دانے کے برابر جس نے نیکی کی اس کو اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو کسی کا کوئی عمل گھٹایا نہیں جاتا اور کسی کے اعمال نامے میں گناہ بڑھایا نہیں جاتا، جس نے جو کیا اس کے مطابق اللہ اس کو بدلا دیں گے، کسی پر اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ وہ عدالت انصاف کی عدالت ہوگی، انصاف کا وہ دن ہوگا۔ اس لیے ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے مالک یوم الدین، اللہ انصاف کے دن کے مالک ہے، یعنی وہ دن ہی انصاف کا ہے، اس میں کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو قیامت کی بات سن کر کے ایمان والوں کہ میرے نیک بندے تم گھبرا مت جاؤ، اس لیے کہ وہ دن تمہارے لیے تو مزے ہی مزے کا ہوگا۔ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کفر اور شرک کیا، جنہوں نے گناہ اور برائیاں کی وہ گھبرائے، باقی جو اللہ کے نیک بندے وہ کیوں گھبرائے؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج کے دن یعنی قیامت کے دن اچھے مشغلے میں ہوں گے اور وہ باتیں کر رہے ہوں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کے دل خوش ہوں گے، ان کا ظاہر بھی خوش ہوگا، ان کا باطن بھی خوش ہوگا، ان کے حالات بھی خوش ہوں گے اور وہ بڑے خوش ہوں گے۔ واہ واہ، اب اللہ کی جنت ملے گی، اب اللہ کی جنت کی نعمتیں ملے گی، اب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی ملے گی۔ وہ تو بڑے خوش ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، فاکہون، کہ تو نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، تو نے اتنے روزے رکھے تھے، تو نے اتنی خیرات کی تھی، تو نے اتنا وقت اللہ کے راستے میں لگایا تھا، تو نے اتنی نیکیاں کی تھی، یہ تو آج اللہ کتنا بڑا ہم کو بدلا دیں گے۔ خوشی کے اندر نیک لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے۔ اور جنت میں اب کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ ہم دنیا میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، 3 دن 40 دن 4 مہینے جاتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہمارا ٹائم پاس بہت اچھا ہو رہا ہے، نیکیوں میں بھی حلال کمائی میں بھی ہمارا ٹائم بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اب جنت میں جو پہنچے تو وہاں تو نماز پڑھنے کی نہیں ہے، وہاں روزہ رکھنا نہیں ہے، وہاں اللہ کے راستے میں وقت لگانا نہیں ہے، وہاں کمائی کمانا نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی یوں سوچے کہ پھر ٹائم کیسے پاس ہوگا، کیسے ٹائم نکلے گا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات سمجھائی، فی شغل، کہ اللہ جنت والوں کو مشغولی دیں گے، یعنی وہاں بھی مشغولی ہوگی۔ اور وہاں کس چیز کی مشغولی ہوگی؟ کھانے کی، پینے کی، موج مزے اڑانے کی۔ جنت کی عالیشان دودھ کی نہروں پر، شراب کی نہروں کے اوپر، شہد کی نہروں کے اوپر پکنک منانے کی، پارٹیاں منانے کی، اور گھومنے پھرنے کی، اور مجلسیں کرنے کی، وہاں موج مزے اڑانے کی اللہ مشغولیت دیں گے کہ بھائی ابھی ایک پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، وہاں سے نکل کر کے دوسری پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، ابھی ایک دعوت میں جانا ہے، وہاں سے نکل کر دوسری دعوت میں جانا ہے، ابھی یہ کھانا ہے، ابھی وہ کھانا ہے، ابھی اس حور کے ساتھ وقت ہے، بعد میں اس حور کے ساتھ وقت ہے۔ گویا کہ جو کھانے پینے موج مزے اڑانے کے جو کام کاج ہے اس میں جنتی لوگ اتنے مشغول رہیں گے کہ ان کو وہاں بیکاری معلوم نہیں ہوگی، وہاں ان کو یہ نہیں لگے گا کہ ٹائم کہاں گزارے، پورا ان کا شیڈیول ایسا ٹائٹ ہوگا کہ ان کو کوئی بیکار وقت معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو بالکل وہاں کی موج مزے اڑانے کے اندر مشغول رکھیں گے۔ ایسے ہمارے بعض اللہ والے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی عجیب شان تھی، اللہ کے نیک بندوں کے عجیب جذبات ہوتے ہیں، ایسے جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا الشاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، بہت چوٹی کے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ میری حدیث کی سند میں 3 واسطے سے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی آتے ہیں۔ یہ جو گرو نانک ہے، سکھوں کے گرو، کہتے ہیں کہ وہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، یہ پکی بات ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہے۔ ایسے یہ بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اور بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں، سلسلے نقشبندیہ سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت کو
قرآن کریم کی تلاوت سے بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی قرآن کی تلاوت سے. ایسی محبت تھی کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ مجھے جنت میں بھیجیں گے اور ایک ایک جنتی کو کم سے کم 72 حوریں ملے گی، اور وہ 72 حوریں جب میرے پاس آئے گی تو میں ان حوروں سے یوں کہوں گا، دیکھو اللہ والوں کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، میں ان حوروں سے یوں کہوں گا کہ تم تمام کی تمام حوریں گول راؤنڈ بنا کر کے بیٹھ جاؤ اور میں تمہارے بیچ میں بیٹھ جاتا ہوں. تم چاروں طرف بیٹھو، میں بیچ میں بیٹھتا ہوں، اور اس کے بعد میں ان حوروں سے کہوں گا کہ اب میں جنت کے باغیچوں میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں. اور پھر میں ان حوروں سے یہ کہوں گا، اللہ پاک کی قسم مجھے جنت میں بیٹھ کر کے بھی قرآن پڑھنے کے اندر جو مزہ آتا ہے وہ تمہارے ساتھ سونے کے اندر مجھے وہ مزہ نہیں آتا. کیسے اللہ کے بندے تھے، کیسے ان کو قرآن کی تلاوت سے محبت تھی کہ اللہ پاک کی قسم مجھے جنت میں بیٹھ کر کے بھی قرآن کی تلاوت میں جو مزہ آتا ہے وہ تم حوروں کے ساتھ سونے کے اندر بھی مجھے وہ مزہ نہیں آتا. کیسے اللہ کے نیک بندے تھے، کیسے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے. اس موقع پر ہم بھی تو اللہ کے سامنے یہ جذبے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی تفسیر کی ایک مجلس ہمیں جنت میں بھی عطا فرمائے. ارے آؤ گے کہ نہیں سننے کے لیے، تو وہاں بھی اللہ سے ہم درخواست کریں گے کہ جیسے ہم بڑی مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر سنتے تھے، اللہ یہاں بھی موقع دے دے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں بھی کبھی مجلس قائم کر دیں گے. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ وہ جنتی لوگ اور ان جنتیوں کی بیویاں جنت کے باغیچوں کے سایوں میں ہوں گے اور اونچی اونچی مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیوں پر ٹیک لگا کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اکیلوں کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، بلکہ تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی جنت میں ہوگی. بلکہ قرآن کی ایک دوسری آیت سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد بہت نیک ہے اور بیوی کے اعمال تھوڑے کمزور ہیں. اب مرد کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اونچی جنت عطا فرمائی مرد کو، اور بیوی کے اعمال کم ہیں تو اللہ نے بیوی کو نیچی جنت عطا فرمائی. اس سے الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے گھروں کے اندر عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں تو اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو بہت اونچی جنت دیں گے، اور شوہر کے اعمال کم ہیں تو شوہر کو اللہ نیچی جنت دیں گے اس کے استحقاق سے. لیکن اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جاؤ تمہارے شوہر کے اعمال زیادہ تھے اس لیے ان کو اونچی جنت ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ بیوی کو بھی وہاں شوہر کے درجے میں بھیج دیں گے. اور بیویاں اونچے درجے میں ہوگی تو انشاءاللہ بیویوں کے اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ شوہروں کو اونچی جگہ کے اوپر بھیج دیں گے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوگی. تو بہرحال اللہ بیویوں کے ساتھ ہم لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں بھیجیں گے، اور ساتھ میں جنت کی حوریں جو ملیں گی وہ تو ہوگی، لیکن یہ جو دنیا کی بیوی ہے وہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگی اور ان کی رانی بن کر کے رہے گی. اور عجیب بات یہ بھی سن لو کہ دنیا کے اندر بیوی کی شکل صورت چاہے کیسی بھی ہو، لیکن اللہ جنت میں اس کی شکل صورت اتنی اچھی بنا دیں گے
کہ تمام حوروں کے مقابلے کے اندر ہماری دنیا والی بیوی کی شکل اور صورت زیادہ خوبصورت ہوگی. حور کے مقابلے میں دنیا کی بیوی کی شکل اور صورت زیادہ خوبصورت ہوگی. اس لیے یہ دنیا کی جو مختصر زندگی ہے اس کے اندر دینداری کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزار لو, پھر وہاں تو انشاءاللہ اللہ اس کی شکل صورت خوبصورت بنا ہی دیں گے. اور اگر کسی کو خوبصورتی اور دینداری دونوں نعمتیں ایک ساتھ جمع ہو جائے پھر تو کیا کہنا, وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. لیکن ہماری نظر دینداری کے اوپر ہونی چاہیے, خوبصورتی کے اوپر نظر ہونی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ آرائش کہتے ہیں, بڑے عالی شان چھپر کھٹ. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اونچے اونچے پلنگ بنائے جاتے تھے اور اس کے اوپر پردے بھی باندھے جاتے تھے لکڑیاں لگا کر کے. تو بہترین تختے اور تختوں کے اوپر بہترین پردے اور بہترین چادریں اور اس کے اوپر تکیے لگے ہوئے اور اس پر تمام جنتی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے بڑے آرام سے. پھر لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, ان جنتیوں کے لیے اس جنت کے اندر میوے ہوں گے اور جنتیوں کے لیے جو وہ چاہیں گے, جو وہ چاہیں گے وہ نعمت ان کے لیے وہاں ہوگی. تو ایک تو جو میوے قسم قسم کے, اور دوسری چیز جس کا ان کے دل کے اندر دائیا پیدا ہوگا, جس کی دل کے اندر آرزو پیدا ہوگی, وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر عطا فرمائیں گے. دیکھیے جنت میں سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آدمی کے گھر میں ہر قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہو, لیکن کم سے کم بیوی سے مانگنا تو پڑتا ہے, پہلے بیوی سے کہ بھائی فریج میں سے فلانی آئٹم نکال دو, یا کہ فلانی آئٹم مجھے پکا کر کے کھلاؤ. کم سے کم بیوی ہی سے تو سوال کرنا پڑتا ہے. یہ سوال بھی ایک قسم کی آدمی کے لیے بھاری چیز ہے کہ سوال تو کرنا پڑے. لیکن جنت کے اندر کسی جنتی کو سوال بھی نہیں کرنا پڑے گا. بھائی دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ آج جو ہے مجھے بھنا ہوا مور کھانا ہے, تو ادھر آرزو پیدا ہوئی, سامنے بھنا ہوا مور حاضر ہے. بس دل میں ایک دائیا پیدا ہوا, دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ آج مجھے فلانی چیز کھانی ہے, سامنے وہ چیز حاضر. دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ آج مجھے گھوڑے پر بیٹھ کر کے نکلنا ہے, تو اللہ تعالیٰ اڑتا ہوا گھوڑا اس کے لیے حاضر کر دیں گے. ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور مجھے گھوڑے سے بہت محبت ہے, دنیا میں میں گھوڑے پر بیٹھا کرتا ہوں, تو جنت میں گھوڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملے گا, لیکن وہ گھوڑا چلتا نہیں ہوگا بلکہ اڑتا ہوگا جنت کے اندر. اس لیے جو حضرات ہیرو ہونڈا کے شوقین ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہاں جنت میں اڑتے گھوڑے ان کو عطا فرمائیں گے, جس کے اوپر بیٹھ کر کے وہ اڑا کریں گے. یہاں تو اسپیڈ لمٹ بھی ہے, لیکن وہاں اسپیڈ لمٹ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, اس میں سب آ گیا. جیسی چاہے ایسی سواریاں ملے گی, جیسی چاہے ایسی کھانے کی ڈش ملے گی, جیسی چاہے ایسی کھانے کی جو ہے آئٹمیں ملے گی, ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس سے آگے چل کر کے سلام قولا من رب الرحیم, سلام کی بات بڑے مہربان خدا کی طرف سے کہی جائے گی. اللہ اکبر. ابن ماجہ شریف کی روایت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ خود جنتیوں کو کہلوائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کی طرف سے
خود جنتیوں کے اوپر سلام آئے گا۔ میرے بزرگوں، آج دنیا میں ہم کو کسی کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں اللہ کے ولی نے تم کو سلام کہلوایا ہے، ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا فلاں بزرگ نے میرے لیے سلام کہلوایا۔ آدمی کے پھولے نہیں سماتے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے اللہ والے بزرگ نے مجھ جیسے چھوٹے آدمی کو یاد کر لیا اور میرے لیے سلام کہلوا دیا۔ اور اگر کسی کو خواب میں بشارت ہو جائے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلام کہا ہے، بہت سے اللہ کے نیک بندوں کے لیے بشارت ہوتی ہے کہ کسی ولی کو حضور خواب میں آئے اور یوں کہا کہ فلاں بزرگ کو میری طرف سے سلام پہنچا دو، حضور سلام کہلواتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بشارت کے طور پر۔ تو آدمی خوشی سے پورے نہیں سماتے کہ فلاں اتنے بڑے بزرگ نے میرے لیے سلام کہلوایا۔ تو جب دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی اللہ والا بزرگ ہمارے لیے سلام کہلوائے تو ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، کیا خوشی ہوگی اس دن کہ جب اللہ خود ہم جیسے گندے اور گنہگار بندوں کو سلام کا پیغام بھیجیں گے کہ میرے بندوں، میری طرف سے تمہارے لیے سلام ہو۔ بولو، یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہوگی کہ اللہ ہم پر سلام کا پیغام بھیجے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو، آج تم جدا جدا ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب قبروں سے نکلیں گے سب ساتھ میں ہوں گے، نیک بھی، گنہگار بھی، برے بھی، اچھے بھی، سب ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ مجرم لوگ، یہ گنہگار لوگ سب الگ الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ سب کو الگ کر دیا جائے گا میدان قیامت میں، جیسے جیسے گناہ اس کے اعتبار سے الگ الگ کیا جائے گا۔ کفر کرنے والے ایک طرف، شرک کرنے والے ایک طرف، شرابی ایک طرف، زنا کرنے والے ایک طرف، چوری کرنے والے ایک طرف، جھوٹ بولنے والے ایک طرف، ناچنے کودنے والے ایک طرف۔ جیسے جیسے گناہ ایسی ایسی اللہ کی طرف سے ان کی جماعت بنا دی جائے گی اور سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، سارے گنہگاروں کو الگ الگ۔ اس لیے کہ جیسے جیسے گناہ ہے ایسی ایسی دوزخ ہے، اس لیے ہر قسم کے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دیں گے۔ اس دن دنیا کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ میں چھپکے سے اس میں چلا جاؤں گا، میں چھپ کر کے ادھر گھس جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں تو اللہ کے دربار کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جس میں جو گناہ کیے ہوں گے ایسوں کے ساتھ جو ہے ان کا معاملہ ہوگا۔ اس موقع پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جس طرح کا گناہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، ان کے ساتھ اللہ الگ کر دیں گے۔ اس لیے اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی فلم کے ہیرو کے جیسے کپڑے پہنے، ان کی نقل اتارنے میں فلمی ہیرو جیسی شکل صورت بنائی، ہماری ماں بہنیں کسی فلمی ہیروئن جیسے کپڑے پہنے، ان کے جیسے بال اور ان کی جیسی شکل صورت بنائی، کسی نے فلمی ہیرو جیسے بال رکھے، ان کے جیسی چال ڈھال رکھی، تو سن لو قیامت کے دن حساب بھی انہی لوگوں کے ساتھ دینا پڑے گا، جن کے جیسی شکل صورت، جن کے جیسے بال، جن کے جیسے کپڑے، جن کی جیسی زندگی۔ قیامت کے دن حساب کتاب بھی انہی لوگوں کے ساتھ دینا پڑے گا۔ اس بات کو، اہم بات کو سوچ لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی شکل صورت کو اپنایا، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کو جمع کریں گے۔ اگر نیک لوگوں کی جیسی شکل بنائی
اللہ نیک لوگوں کے ساتھ جمع کریں گے. نیک جن لوگوں جیسے کپڑے پہنے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھائیں گے. اس لیے نیتیں کرو. کپڑے ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ہمارے بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ہمارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ ہمارا حساب کتاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اگر ہم یہ چاہیں ہمارے حضور کے ساتھ ہمارا حساب ہو، ہمارے حضور کے ساتھ ہم جنت میں جائیں، تو ہماری زندگی بھی حضور جیسی بنا لو، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جانا نصیب ہوگا. باقی دنیا کی گندے لوگوں کی طرح زندگی گزاری تو ان گندوں کے ساتھ حساب کتاب دینا پڑے گا. تو یہ اعلان ہوگا میدان قیامت میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے گنہگارو. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیا ہم نے تم کو دنیا میں نہیں کہا تھا اے آدم کی اولاد تم شیطان کی بندگی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ قیامت کے دن کہیں گے اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اے انسانوں، اے جناتوں، کیا ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرو؟ اب کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی شیطان کی بندگی تو کرتا نہیں ہے، پھر اللہ کیسے فرمائیں گے کہ تم نے شیطان کی بندگی کی؟ اس بات کو سمجھ لو کہ یہاں بندگی سے مراد ہے اطاعت اور فرما برداری، کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم شیطان کی فرما برداری مت کرو. جس نے شیطان کی فرما برداری کی اس نے گویا کہ شیطان کی بندگی کی. شیطان کا کہا مانا، شیطان کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری تو اس نے شیطان کی بندگی کی، اور اللہ کا کہنا مانا تو اس نے اللہ کی بندگی کی. اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے کام شیطان کے کہنے پر کرتے ہیں. جتنے کام شیطان کے کہنے پر کیے وہ سب شیطان کی بندگی ہو گئی. اس لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث کی بات ہے کہ بہت سے انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے گناہ کا کام کرتے ہیں. بہت سے انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے گناہ کا کام کرتے ہیں. تو ایسے انسان کو حدیث میں کہا گیا بیوی کا غلام عبد الزوجہ، کہ یہ اپنی بیوی کا بندہ ہے، یہ اپنی بیوی کی بندگی کرتا ہے، کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور بہت سے لوگ درہم اور پیسے کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو عبد الدرہم کہا گیا کہ یہ مال کے بندے ہیں. تو مال کے بندے مطلب کہ جو مال کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے، اور بیوی کے بندے جو بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے. دیکھو کتنے سخت الفاظ ہے حدیث میں کہ جس نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی گویا کہ وہ بیوی کا بندہ ہو گیا. چاہیے آ گیا بیوی کے حکم دے کر. بیوی نے کہا کہ میں ذرا پردہ برقع نکال دوں، میرے سر کے بال کھلے ہوئے ہو، میرا چہرہ کھلا ہوا ہو، میرا دوپٹہ گلے میں ہو، اور اس حال میں مجھے ہونڈا پر بٹھا کر ڈومس گھمانے کے لیے لے جائیے، چوپاٹی پر گھمانے کے لیے لے جائیے، مجھے پول پر گھومنے کے لیے لے جائیے. یہ اپنی بیوی کی بندگی ہوئی، اللہ کی نافرمانی، اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے بیوی کی بندگی ہو گئی. ایسے انسان کو حدیث میں بیوی کا بندہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی بندگی سے نکل گیا اور بیوی کی بندگی میں چلا گیا.
اللہ ہماری بیویوں کی ایسی غلامی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہروں کو گناہ پر مجبور نہ کرے، جتنے گناہ کے کام ہیں اس پر شوہروں کو مجبور نہ کرے، بلکہ شوہروں کو گناہ سے روکنے کا کام کرے۔ بیوی تو ایسی ہو کہ جو نیکی کے کام میں شوہر کی مدد کرنے والی ہو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میں نے تم سے دنیا میں کہا تھا کہ میری بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی بندگی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ کی بندگی کو چھوڑنا یہ شیطان کی بندگی کا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا تم سمجھتے نہیں تھے کہ شیطان نے بے شمار انسانوں کو گمراہ کر دیا؟ میرے بزرگوں، ہر زمانے میں یہ رہا کہ شیطان کی بات ماننے والے زیادہ اور اللہ کی بات ماننے والے کم، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ اسی لیے اللہ فرمائیں گے کہ تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا، کیا تم دنیا میں سمجھتے نہیں تھے؟ ہم نے تم کو عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، تم عقل کو استعمال کرتے تو تم شیطان کی گمراہی کے پھندے میں نہ پھنس جاتے۔ تم نے عقل ایک طرف رکھ دی اور اندھے ہو گئے، شہوت کے غلام بن گئے، اپنی مرضیات کی زندگی کے غلام بن گئے، اور تم نے شیطان کی بات مان لی تو آج یہ شیطان تم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی جال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے تو سکھایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے شیطان کی بات مان کر کے انسان کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ